اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فصل لربک وانحر صدق اللہ العظیم۔ اللہ جل شانہ قرآن میں ارشاد فرما رہا ہے کہ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی دیجیے۔ قربانی یہاں پہ جو صلی کا لفظ استعمال کیا گیا ہے کہ نماز پڑھیے، اس سے مراد جو لی گئی ہے ایک تفسیر وہ نماز عید ہے، ٹھیک ہے جی، اور وانحر سے جو مراد ہے وہ قربانی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس ضمن میں آج چونکہ ہمارے جو قربانی کے آگے دن آ رہے ہیں، نزدیک ہی ہیں ایام عید جو ہیں بڑی عید کے، تو اس سے متعلقہ جو ضروری مسائل ہیں قربانی کے وہ بھی پتہ ہونا ضروری ہیں، جزیات کے پیش نظر موقع محل بھی ہے، تو اس چیز کے پیش نظر آج تو ہم صرف جو فضیلت ہے، کیا اہمیت ہے قربانی کرنے کی، جو بندہ قربانی کرتا ہے اس کو کیا اجر ملتا ہے اس چیز کا، یا جو بذات خود قربانی کا جانور ہے اس کا کیا رتبہ ہے، کیا مقام ہے اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں، اس کی آج بات کریں گے۔ سنن ابن ماجہ میں حدیث مبارکہ ذکر کی گئی ہے، عن زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ قال، حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہیں، آپ بیان فرماتے ہیں قال اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عرض کیا، سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے رسول، ما هذه اضاحی، یہ قربانی کیا ہے؟ قربانی کے بارے میں صحابہ نے خود سوال کیا۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ تو چونکہ ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام جو اللہ جل شانہ نے ان کے لیے ایک امتحان رکھا تھا اس صورت میں، تو اللہ تعالیٰ نے خیر کامیابی عطا فرمائی، اللہ تعالیٰ نے جنت سے دنبا بھیج دیا تھا، تو وہی سنت ہے جو آج ہم سال بہ سال دیکھتے ہیں کہ بڑی عید کے اوپر قربانی کرتے ہیں، اسی سنت کو ہم جاری و ساری رکھے ہوئے ہیں۔ تو آگے پھر صحابہ کرام نے سوال کیا، ما لنا فیہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے اس میں کیا ہے، یعنی کہ اگر ہم قربانی کرتے ہیں تو ہمیں کیا اس کا معاوضہ ملے گا، اس کا کیا اجر ملے گا، اس کا ثواب کیا ہوگا؟ تو پھر قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بکل شعرۃ حسنہ، کہ ہر بال کے بدلے میں اللہ جل شانہ تمہیں نیکی عطا فرمائے گا۔ یعنی کہ آپ دیکھیں ایک جانور ہو اس کے اوپر کتنے بال ہوتے ہیں، وہ گننا محال ہے، ہمارے لیے مشکل ہے، یعنی کہ اتنی کثیر و تعداد ہوتے ہیں بال، تو پھر ہر بال کے بدلے میں اللہ جل شانہ بندے کو کیا کرے گا، ثواب عطا فرمائے گا۔ قالوا، پھر وہ عرض کرتے ہیں صحابہ کرام، فالصفوف یا رسول اللہ، فالصوف یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اگر اون ہو تو پھر اس کے بارے میں کیا حکم ہوگا؟ یعنی کہ ایک دو بال ہوتے ہیں، بیڑ جو بکریاں ہوتی ہیں ان کے اوپر بال ہوتے ہیں، بھیڑیں ہوں تو اس کے اوپر اون ہوتی ہے، تو اون کے بارے میں کیا حکم شرع ہے؟ تو قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بکل شعرۃ من الصفوف حسنہ، کہ ہر اون کے بال کے بدلے میں اللہ جل شانہ تمہیں نیکی عطا فرمائے گا، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ فضیلت اور اہمیت جو ہے وہ صحابہ کرام نے خود سوال کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے حاصل کی ہے کہ اگر کوئی بندہ قربانی کرتا ہے تو اس کو کیسے کیسے انعامات سے اللہ جل شانہ نوازتا ہے۔ اب نیکی ہوتی ہے، یہ نہ سوچیے کہ ایک نیکی ایک بال کے بدلے میں، بال بھی کثیر و تعداد ہیں، کال قیامت والے دن تو بندہ ایک ایک نیکی کے لیے، وہ اگر کسی کے پاس ایک نیکی رہے گی ہو سکتا ہے وہ ایک نیکی کمی کی وجہ سے جہنم میں چلا جائے، اگر ایک نیکی ہی اس کو کام آ گئی تو وہ جنت میں چلا جائے گا۔ تو اسی طرح پھر ایک حدیث مبارکہ سنن ابن ماجہ اور ترمذی شریف میں ذکر کی گئی ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زوجہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ بیان فرماتی ہیں کہ حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ
قربانی کے دن اللہ جل شانہ کے نزدیک بندے کے خون بہانے سے زیادہ کوئی عمل محبوب نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ خون بہانے سے مراد کیا ہے کہ قربانی کرنا، جانور کی قربانی سے زیادہ جو محبوب عمل ہے اللہ جل شانہ، اس کے علاوہ اور کوئی محبوب عمل نہیں ہے۔ تو پھر آپ فرماتی ہیں کہ حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کل قیامت والے دن جو قربانی کا جانور ہوگا وہ اپنے سینگوں، کھروں اور بالوں سمیت آئے گا، اور پھر اللہ جل شانہ جب اس کا ایک خون کا قطرہ پہلا گرتا ہے، اس سے پہلے ہی اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں وہ مقام حاصل کر لیتا ہے، اعلیٰ درجہ حاصل کر لیتا ہے۔ تو یہ اس جانور کی اہمیت اور فضیلت بتائی جا رہی ہے۔ تو اس کے جو بال، کھر اور سینگ ہیں وہ بھی ہمارے ہی کام کے ہیں، لیکن آخرت کے اعتبار سے، کیونکہ کچھ حقیقتیں ایسی ہوتی ہیں کہ ہمیں ان کے اوپر یقین ہونا چاہیے۔ ثواب کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ آپ اس کو جناب کسی پیکٹ میں بند کر لیں گے، آپ کے جیب میں ہوگا، یا گھر میں کوئی کمرہ آپ نے بنا کے رکھا ہوا اس میں آپ سٹاک لگا رہے ہیں، بلکہ اس کا اجر ہوتا ہے جو کہ اللہ جل شانہ ہی آپ کو کل قیامت والے دن بروز محشر یا پھر دنیا میں ہی اس کا جو اجر ہے وہ اللہ جل شانہ بندے کو عطا فرما دیتا ہے۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو قربانی ہے تم اپنی قربانی کے اوپر خوش ہوا کرو، یعنی کہ اللہ کے ہاں اس کو اتنا مقام مرتبہ مل جاتا ہے ایک دم سے، تم اپنی قربانی کے اوپر مسرور ہوا کرو، خوشی کیا کرو۔ فَقُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے کہ تم اللہ کے فضل اور اس کی رحمت پر خوب چرچا کیا کرو، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں عطا کی ہوئی ہیں اس بندے کے لیے اس میں خاص طور پہ خوشخبری ہے جو بندہ صاحب استطاعت ہے، جس پہ وہ قربانی واجب ہوتی ہے۔ واجب ہوئی تب ہے جب اللہ تعالیٰ نے اس کو نوازا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو مال عطا کیا ہوا ہے، تو پھر اس بندے کو بزدلی کے ساتھ، بخل کے ساتھ کام نہیں لینا چاہیے، بلکہ خوش ہونا چاہیے کہ اللہ نے مجھے اس قابل بنایا ہے کہ میں قربانی دینے کے قابل ہوا ہوں۔ تو اس اعتبار سے اس بندے کو خوشی کے ساتھ قربانی کرنی چاہیے۔ تو پھر جو بندہ قربانی خوشی کے ساتھ کرتا ہے تو اس حوالے سے مجمع الزوائد میں حدیث مبارکہ ذکر کی گئی، حضرت حسن بن علی نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ بیان فرماتے ہیں کہ حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص قربانی ثواب کی نیت سے اور خوشی کے ساتھ کرتا ہے تو وہ قربانی کل قیامت والے دن اس کے اور آگ کے درمیان آڑ بن جائے گی، پردہ بن جائے گی، یعنی کہ وہ حجاب بن جائے گی۔ تو پردہ جس چیز کے آگے آ جائے تو وہ پیچھے والی چیز ویسے چھپ جاتی ہے، تو بندہ یعنی کہ اس آگ کے عذاب سے محفوظ رہے گا، اللہ تعالیٰ اس کو محفوظ رکھے گا۔ اور مزید اس کے جو فضائل ہیں اس حوالے سے کنز العمال میں ایک حدیث مبارکہ ذکر کی گئی ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم رضی اللہ تعالی عنہ داماد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ بیان فرماتے ہیں کہ انہوں نے حضرت فاطمہ زہرا جو کہ زوجہ علی رضی اللہ تعالی عنہ ہے، آپ سے فرمایا کہ آپ حاضر رہو، اپنی قربانی کے اوپر حاضر رہو، کیونکہ کل قیامت والے دن جب اس کا ایک قطرہ گرتا ہے خون کا پہلا تو تمہارے اللہ جل شانہ پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا، ٹھیک ہے۔ تو تمام گناہوں کے حوالے سے ہم نے پہلے کافی دفعہ ذکر کیا ہے کہ ایسی احادیث جہاں پہ بھی آتی ہیں جو آپ کے لیے مطلقاً گناہوں کی معافی کا جہاں پہ ذکر ہوتا ہے ان سے مراد صغیرہ گناہ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ کبیرہ گناہ وہ حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے اوپر مبنی ہوتی ہے اس کی، یا پھر معافی، اور اسی طرح یا پھر اللہ جل شانہ محض اپنے فضل و کرم اور احسان سے اس بندے کو معاف فرما دے، یا پھر بندہ کیا کرے کہ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، کیا ایمان والو توبہ کرو پکی توبہ، یعنی کہ اللہ نے ایک طریقہ یہ بھی بتایا ہے کہ جب انسان پکی توبہ کر لیتا ہے تو پھر وہ ایسا ہی ہوتا ہے جیسے اس نے گناہ نہیں کیا ہوتا، ٹھیک ہے۔ تو وہ گناہوں سے اللہ تعالیٰ کیا ہوتا ہے اس کو محفوظ کر دیتا ہے، پاک فرما دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ ایک یہ طریقہ ہوتا ہے۔ البتہ جہاں پہ مطلقاً گناہوں کی معافی کا ذکر آتا ہے اس سے مراد صغیرہ گناہ ہوتے ہیں، انسان کے جتنے بھی پچھلے صغیرہ گناہ ہیں اللہ جل شانہ وہ معاف فرما دیتا ہے۔ تو اسی طرح پھر ساتھ ہی فرمایا کہ کل قیامت والے دن یہ جو جانور قربانی کا ہے یہ اپنے گوشت اور خون کے سمیت آئے گا، یعنی کہ اس کے بال، کھال، اس کے سینگوں، کھروں، کوئی بھی چیز باقی نہیں رہے گی، پورے کا پورا جانور ہی کل قیامت والے دن اس کا گوشت اور خون بھی ساتھ ہی آئے گا۔ تو پھر فرمایا کہ 70 گنا بڑھا کے اللہ جل شانہ اس کو تمہارے میزان کے اندر رکھ دے گا، ٹھیک ہے۔ ثواب اس کا جو بڑھے گا وہ 70 گنا بڑھا کے اللہ جل شانہ تمہیں اس کا عطا فرمائے گا۔ تو اس لیے قربانی میں کیا کرنی چاہیے؟ رغبت اختیار کرنی چاہیے، اس کو خوشی کے ساتھ کرنا چاہیے۔ تو پھر صحابہ کرام میں سے ایک صحابی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوال کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا یہ جو خاصیت ہے، یہ جو خیر ہے، کیا صرف آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہے؟ یعنی کہ وہ جو 70 گنا زیادہ ثواب دیا جائے گا بڑھا کے،
کیا یہ انہی کے لیے صرف یا پھر باقی تمام لوگوں کے لیے بھی ہے؟ تو پھر حضور نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمائے کہ یہ آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی ہے اور تمام لوگوں کے لیے، ٹھیک ہے، یعنی کوئی بندہ اسے محروم نہیں رہے گا۔ تو اس اعتبار سے پھر انسان کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر استطاعت ہمت طاقت دی ہوئی ہے، مال دیا ہوا ہے، ویسے اگر کوئی بندہ بیمار ہو جائے تو ہمیں پھر صدقے یاد آتے ہیں، ہم پھر پورے کا پورا بکرا دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر کوئی بندہ ہمارا باہر بھی ہونا تو اس کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ یہاں پہ پیسے دے گا یار ہمارے لیے کوئی صدقہ خیرات کرو، کیا پتہ ہماری بلائیں مصیبتیں ٹال جائیں۔ تو یہ کچھ کام ایسے ہوتے ہیں کہ اگر ہم فرائض پورے نہ کر رہے ہوں، واجبات نہ پورے کر رہے ہوں تو اس کے عوض میں بھی ہمارے کو پریشانیاں آ سکتی ہیں اللہ کی نہ ماننے کی وجہ سے بھی، ٹھیک ہے۔ تو اس سے بہتر ہے کہ جو طریقہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہو اس کے مطابق چلتے رہیں گے، وہ خیر ہمیں دنیا میں بھی ملے گی اور آخرت میں بھی ملے گی۔ دنیا میں انسان کی پریشانیاں بھی دور ہوتی ہیں، ٹینشنیں جو کچھ بھی ہو اللہ تعالیٰ اس کے معاملات سدھار دیتا ہے، سیدھے فرما دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں خوشی کے ساتھ ثواب کی نیت سے قربانی کرنے کی توفیق اور ہدایت عطا فرمائے۔